بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ اس حوالے سے تیسرا سوال یہ ہے کہ بعض لوگ یہ جہالت سے بری ہوئی بات کرتے ہیں کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وحی کو جمع کرنے کے لیے، قرآن کو جمع کرنے کے لیے ڈیوٹی لگائی تو سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا اور انہیں فرمایا کہ آپ ٹرو مومن ہیں، آپ سچے مومن ہیں، تو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیوں مقرر نہیں کیا؟ یہ اعتراض بھی کیا جاتا ہے، اس کا بھی ذرا جواب عطا فرمائیے۔ یہ جہالت پر مبنی اعتراض ہے۔ وہی تو سیدنا ابوبکر صدیق خود بھی لکھا کرتے تھے، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کا شمار بھی کاتبین وحی میں ہوتا ہے، سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ کا شمار بھی کاتبین وحی میں ہوتا ہے، اور سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ کو بھی کاتب وحی ہونے کا شرف اور سعادت حاصل تھی۔ سوال یہ ہے کہ سیدنا علی کو کیوں نہیں اس پر مامور کیا، دیگر جو کاتبین وحی تھے ان کو کیوں نہیں کیا؟ بس ایک صحابی کا انتخاب کر لیا، اس انتخاب سے یہ لازم نہیں آتا کہ ان کے علاوہ کوئی معتبر کاتب تھا ہی نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے تو سیدنا علی کا بھی یہ منصب جو ہے وہ بھی چھینا جا رہا ہے، اور سیدنا عثمان کا منصب بھی چھینا جا رہا ہے، سیدنا عمر کا منصب بھی چھینا جا رہا ہے، اور وہ خود کیا اس کے اہل نہیں تھے؟ یہ ایک ڈیوٹی لگا دی کہ آپ جو ہیں وہ قرآن کریم جو مختلف چیزوں پر لکھا ہوا اس کو آپ جمع کر دیں، تو سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے اس ذمہ داری کو قبول کر لیا۔ اس سے کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی معاویہ کو کیوں نہیں مقرر کیا، ہم کہتے ہیں علی کو کیوں نہیں مقرر کیا، ابی بن کعب کو کیوں نہیں کیا، اور جو صحابہ کاتبین وحی تھے علا بن حضرمی رضی اللہ تعالیٰ کو کیوں نہیں کیا؟ کیا وہ امین نہیں تھے؟ کیا وہ اہلیت نہیں رکھتے تھے؟ اس طرح خالد بن سعید کو کیوں نہیں کیا؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک کام کے لیے اگر ایک صحابی کو مامور کر دیا گیا، مقرر کر دیا، سے یہ لازم نہیں آتا کہ دوسروں میں وہ فضیلت، دوسروں میں وہ اہلیت نہیں تھی اور ان کے اندر وہ تھی۔ تو تب ہم بھی اس چیز کو مانتے ہیں کہ سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ جو ہیں آپ کو کتابت وحی میں اولیت حاصل تھی، تو شاید اس بنیاد پہ سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی آپ کا انتخاب کر دیا۔ تو اسے قطعی طور پر یہ لازم نہیں آتا کہ معاویہ کاتب وحی نہیں تھے، اگر ہوتے تو ان کو بھی مقرر کر دیا جاتا، پھر کہیں علی بھی کاتب وحی نہیں تھے، وہ اگر ہوتے تو ان کو بھی مقرر کر دیا جاتا، پھر کہیں استغفر اللہ الیاذ باللہ سیدنا عثمان ابن عفان بھی کاتب وحی نہیں تھے، اگر وہ ہوتے تو ان کو مقرر کر دیتے، عمر ابن خطاب کاتب وحی نہیں تھے، وہ ہوتے تو ان کو کر دیتے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے البدایہ کے اندر 20 کاتبین وحی کے نام ذکر کیے ہیں، ان 20 میں سے ایک کا انتخاب کر لیا، 19 کا نہیں کیا۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وہ 19 جو ہیں وہ کاتبین وحی میں سے نہیں تھے، یا کتاب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر وحی لکھا کرتے ان میں سے نہیں تھے، وہ تھے تو کاتبین وحی میں سے، ان کو یہ سعادت و منصب تو حاصل تھا، مگر یہ ایک خاص فضیلت اللہ تعالیٰ نے سیدنا زید بن ثابت کے مقدر میں کر دی۔ خلیفہ راشد، خلیفہ اول سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو قرآن کریم جمع کرنے پر مامور کر دیا۔ بس بات تو اتنی سی تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بھی آپ وحی لکھا کرتے تھے، اس حوالے سے آپ کی ڈیوٹی لگ گئی۔ اور پھر سیدنا زید بن ثابت نے اور بہت سارے ساتھیوں سے تعاون بھی لیا، ان سے معاونت بھی لی۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ تمام کے تمام صحابہ سے انہوں نے معاونت کیوں نہ لی، جی ان چند سے معاونت کیوں لے لی، یہ تو کمزور سی بات ہے نا۔ چند ساتھیوں سے بھی آپ یہ اس کام میں میرے ساتھ آپ معاونت کریں، سارے مل کر یہ کام کرتے ہیں۔ اللہ عالم یہ لوگ اس طرح کی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ رافضی جو ہیں وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کی محبت میں سیدنا معاویہ رضی اللہ اور دیگر صحابہ کا وہ کافر کہنے پر وہ تل گئے، اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی ہر عظمت کو وہ مطلب نہیں مانتے اور انکار کرتے، حتیٰ کہ آپ کے ایمان کو بھی تسلیم نہیں کرتے۔ بعض ظالم آپ کو منافق کہتے ہیں، بعض عالم آپ کو کہتے ہیں کہ آپ کے اندر غش، مطلب کہ دھوکہ بازی تھی، ملاوٹ تھی، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ تو ان لوگوں نے یہ شوشہ چھوڑا کہ معاویہ جو ہیں وہ کاتب وحی نہیں ہیں، اگر ہوتے تو یہ ہوتا، اگر ہوتے تو وہ ہوتا، اس طرح کی بات کر کے انہیں اہل سنت والجماعت کے اتفاقی عقیدے کا رد کر دیا یا اس کی مخالفت کر دی، اور سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کو اس قول کا بھی رد کر اس کی مخالفت کر دی۔ اس میں آپ فرماتے ہیں سیدنا معاویہ کے حق میں وکانہ یکتب الوحی، وحی لکھا کرتے تھے۔